मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं आपकी बहन तिम्बर खुदावंद की ज़रिए में आप सबके सामने हाज़िर हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हर तरफ से हर तौर से हर तरीके से खुदावंद आपको अपने फजल में और अपने परों के नीचे छुपा के रखे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस बात पे बात करेंगे, जिस कलाम के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है यीशु जल्द आने वाला है। आप जानते हैं वक्त बहुत नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है कि यीशु आने वाले हैं। और आप जानते हैं जब यीशु आने वाले हैं तो हालात किस तरह के हो जाएंगे। आप जानते हैं जब यीशु आने वाले हैं तो अगर हम वो सब कुछ हमने ना किया जो यहोवा की मर्ज़ी के मुताबिक है तो हमारा क्या एंड होगा। आप जानते हैं जब यहोवा आएंगे और हम अगर यहीं पे रह गए और यहोवा के तख्त के सामने हम ना जा सके तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हम यहोवा के साथ ना जा सके तो उसकी क्या रीज़न है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ दुआ करना ही काफ़ी है? क्या आप समझते हैं कि दुआ करना जो है वो ही बहुत है, उसी से हम आसमानों पर खुदावंद के साथ और उसके तख्त के सामने उसके साथ हम बादशाही में शामिल होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। दुआ खाली करना हमें यहोवा के तख्त के सामने नहीं लेके जाएगा। दुआ खाली करना हमें यहोवा की हजूरी में, यहोवा जब मेरा यस्सु जब आसमान पर बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ नरसिंगों की आवाज़ में आएगा तो खाली दुआ हमें लेके नहीं जाएगी, उसके वो खाली दुआ हमें आसमानों पे उड़ा के नहीं लेके जाएगी। दुआ के साथ साथ आप जानते हैं दिल, हमारा यहोवा दिलों को देखता है। कलाम में लिखा है दिल सबसे ज़्यादा हिलाबाज और लाइलाज है। तो हमने अपने इस दिल को यहोवा के सामने उंडेलना है। हमने अपने इस दिल को यहोवा के सामने पेश करना है। हमने अपनी सोचों को यहोवा के सामने पेश करना है। हमने अपनी ज़ुबान को यहोवा के सामने पेश करना है। दाऊद नबी ऐसे तो नहीं कहता है खुदावंद मेरे होंठों पर अपना पहरा बिठा, और यह दाऊद नबी क्या कहता है, खुदावंद तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो। तो मेरे अजीज़ों, एक तो हमें अपने होंठों पर पहरा बिठाना है यहोवा का, और दुआ करनी है खुदावंद तेरा रूह मुझसे कभी जुदा ना हो। क्योंकि जब रूह जुदा हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता क्या बात सही है और क्या गलत है। ये बात याद रखें, जब भी आप कुछ गलत करें, जब भी मैं कुछ गलत करूं, तो अगर हमें ये एहसास नहीं होता कि मैंने ये गलत किया है, अगर हमें ये एहसास नहीं होता कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो समझ लें खुदावंद का रूह हमारे साथ नहीं है। खुदावंद का रूह हमारा मददगार नहीं है। तो खुदावंद के रूह को रंजीदा ना करो, ऐसा कलाम फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जल्द आने वाला है। हमें खुदावंद के रूह की मदद को लेना है। हमें खुदावंद से दुआ करनी है, खुदावंद तेरा रूह मुझसे कभी जुदा ना हो। क्योंकि रूह ही है जो हमें झूठ और सच में फ़र्क बताता है। खुदावंद का रूह ही है जो हमें बुराइयों से बचाता है। खुदावंद का रूह ही है जो हमें सच्चाई की राहों पे चलने का फजल देता है। खुदावंद का रूह ही है जो हमें यहोवा के हजूरी में कायम रहने की क़ुव्वत और ताकत बख्शता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आने वाला है। ये ना हो कि हम इस दुनिया में ही रह जाएं और हमेशा की आग और गंधक की झील में हम जलते रहें। हमें ऐसा नहीं होने देना। और ये तब भी ये हमारी ताकत और हमारी क़ुव्वत से नहीं, बल्कि खुदावंद की क़ुव्वत से होगा। और कलाम फरमाता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वक्त है, अभी भी हमारे पास वक्त है।
ابھی بھی ہمیں خداوند نے وقت دیا ہے کہ پورے دل سے پوری روح سے میری حضوری میں آ جاؤ، میری حضوری میں سجدے کرو، پورے دل سے میری پوری روح سے میری حضوری میری حضوری میں خود کو جھکا دو۔ میرے عزیزو، خالی کچھ وقت کے لیے دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کی حضوری میں وقت گزارنا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کے خوف کے سائے میں رہنا ہے، ہمیں 24 گھنٹے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کی حضوری میں رہنا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کے نام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانو، دن بہت برے ہیں۔ یہوہ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا اور بیٹے نے اپنی جان دے دی، بیٹے نے خود کو قربان کر دیا، بیٹے نے اپنے لہو کا آخری قطرہ بہا دیا، بیٹے نے ہاتھوں پیروں میں کیل لگوا لیے، بیٹے نے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا اور بیٹے نے پسلی میں نیزہ کھایا، بیٹے کی داڑھی نوچی گئی۔ ہمارے یہوہ کے بیٹے کو ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کیا گیا، ہمارے یہوہ کے بیٹے کو اتنی بھاری سولی اٹھا کر، وہ سولی ہمارے گناہوں کی تھی، اس نے ہمارے لیے لعنتی موت اس نے اٹھا لی ہمارے لیے۔ تو میرے عزیزو، کیا ہمیں آج جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، آج ہم زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کل کیا وقت ہو، کس طرح کا وقت ہو، ہمیں موقع ملے توبہ کرنے کا یا نہ ملے، ہم نے اسی وقت توبہ کرنی ہے، ہم نے اسی وقت خداوند کی حضوری میں سچے دل سے یسوع کے نام سے خداوند کی حضوری میں جھک جانا ہے کہ خداوند مجھے معاف فرما دے۔ خداوند سے کہنا ہے ہم نے، خداوند میں کمزور ہوں پر تو زوراور ہے، میری کمزوریوں کو اپنے زور سے بدل دے، میری کمزوریوں کو اپنی قوت سے بدل دے۔ تو میرے عزیزو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی مخلوق اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑائیں کہ مجھے اپنی حضوری میں رہنے کا فضل دے، تو وہ آپ کا ہاتھ نہ تھامے، تو ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی میرے پاس آ۔ آپ جانتے ہیں آسمان پر جنگ جو ہے، ہم میں جب یہوہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو ابلیس جو کہ لوسیفر تھا، جو کہ شائننگ سٹار تھا، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ تھا، جس کو یہوہ نے آگ سے بنایا، جس کو یہوہ نے اس کی خوبصورتی کی انتہا تھی، جب اس نے دیکھا کہ یہوہ نے ہمیں بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے، تو اس میں جیلسی آ گئی، اس میں گھمنڈ آ گیا کہ خداوند نے اس آدم کو اپنی شبیہ پر بنا دیا ہے۔ ہمارے بننے کی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے پیارے، میرے بھائیوں بہنوں، اب اس کو شائننگ سٹار جو تھا، جو اس وقت خداوند کا مقرب فرشتہ تھا، وہ مخالفت میں اتر آیا، جنگ ہوئی اور اس کو زمین پر پھینکا گیا۔ تو آپ سوچیں، جب اس کو، اس مقرب فرشتے کو آسمان کی بادشاہی سے نیچے پھینکا گیا تو کتنے غصے میں گرا ہوگا، کس طرح اس کی حالت ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ اس کی نگاہیں ہر وقت ہم پہ لگی رہتی ہیں، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے کہ میں نے انہیں یہوہ کی حضوری میں نہیں رہنے دینا، جیسے یہوہ نے مجھے نکالا میں بھی ان کو یہوہ کے سامنے جانے نہیں دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اس کا تو یہی ارادہ ہے، یہی اس کا منصوبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں، ہم نے یہوہ کی مرضی، قوت اور طاقت سے ایسا نہیں ہونے دینا۔ ہم نے یہوہ کو کہنا ہے، یہوہ ہم آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے آپ کے قدموں میں آتے ہیں اور ہمیں اپنے جلال سے بھر دے، تاکہ جب ہمارا مسیحا آسمانوں پر جاہو جلال کے ساتھ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں۔
ہمیں خداوند کو کہنا ہے خداوند ہمیں ہر برائی سے بچا، ہمیں ہر گناہ سے بچا، تاکہ ہم یہوہ کو مبارک کہیں اور مسیحا کے ساتھ جب ہمارا یسوع آئے تو بادلوں میں اس کا استقبال کر سکیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، وقت بالکل نزدیک ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے حضوری میں پیش کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے آگے رکھ دینا ہے، اپنی کمزوریوں کو خداوند کے آگے رکھنا ہے، تاکہ ہم یہوہ کی حضوری میں جب آسمانوں پر یسوع آئے، جب تخت لگے، جب عدالت لگے، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارا یسوع یہ نہ کہے کہ اے ملاؤنو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ، بلکہ یہوہ ہمارا یسوع یہ کہے کہ اے خدا کے مبارک لوگوں، ہم مبارک کہلائے جائیں۔ ہمارے لیے آسمانوں پر بہت اعلیٰ مقام ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ یسوع ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہماری طاقت اور قوت ہے۔ ہماری کمزوریوں کے باوجود بھی وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا جب بھی اس کی حضوری میں ہم جھکیں، ہم نے اس کی اپنی کمزوریوں کا ہم نے اقرار کرنا ہے کہ ہاں خداوند میں یہاں پہ کمزور ہوں، مجھے زور بخش اپنا، میرا زور بن جا۔ تو میرے عزیزو، وہ ہمارا زور بن جاتا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے بلکہ ہماری قوت اور طاقت بن جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند نے مجھ سمیت آپ سب کو بڑی برکت دی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہے جب ہم ہوا میں اڑ کے اپنے مسیحا کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔